ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی ہے اور نتن یاہو کے گھر اور ان کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر وہ رہتے تھے۔ اور اب یہ نشانہ بنایا گیا جب یہ حملہ کیا گیا اس وقت نتن یاہو اپنے گھر میں موجود تھے۔ سوال یہ ہے کہ اب ان کی کیا صورتحال ہے۔ یہ آپ کو تھوڑا سی ویڈیو کے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب بھی کی ان کی کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھاؤں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کیا وہ ہلاک ہو چکے ہیں، کیا وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں۔ دیکھیں اس وقت حالات نہایت خوف زدہ ہیں اور بہت خوفناک منظر چل رہا ہے۔ حملے ہو رہے ہیں، ایران کی جانب سے بھی کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل کی جانب سے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ صرف اسرائیلی میڈیا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایران نے کس طرح کس انداز سے وہاں اسرائیل کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ و نیست و نابود کیا، اور کس طرح ایرن روم کو تباہ کیا، کس طرح اسرائیلی دفتر کو تباہ کیا۔ اور اس جو حملہ ہوا، جو ایران نے دبنگ حملہ کیا، اس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ کو تھوڑے سے آگے بتاتے ہیں، لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اب سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں جن کے پاس ایٹم بم بھی ہے، بڑی طاقتیں بھی ہیں، پاکستان بھی شامل، اور بھی کئی ممالک ہیں جو بہت طاقت رکھتے ہیں، لیکن جس جگہ پر ایران نے ہاتھ ڈالا ہے وہاں پر کسی کے اندر ہمت نہیں وہاں جا کر ہاتھ ڈالے۔ ایران نے اسرائیل کی اس جگہ پر ہاتھ ڈالا، اس جگہ کو نشانہ بنایا، اور جس کے بارے میں لوگ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، بڑے بڑے ممالک اس جگہ کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں، دھمکی بھی نہیں لگا سکتے۔ اسرائیل کو کسی مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے دھمکی بھی نہیں لگائی، لیکن ایران وہ ممالک ہے، اس نے وہاں اس جگہ پر ہاتھ ڈالا جہاں کوئی بھی مسلم ممالک ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور صرف ہاتھ نہیں ڈالا، وہاں اس کو تباہ کیا۔ اور خبریں یہ بھی بڑے بڑے رپورٹس کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں کہ نتن یاہو ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یہ جب سارا منظرنامہ سامنے آیا تو ایک میرے بات ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ آج منظر کچھ یوں لگ رہا ہے جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو گئی ہو، جیسے حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا جو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، ویسے ہی ایران نے وہاں اسرائیل کے جگہ پر وہاں اس جگہ کو نشانہ بنایا، وہاں ہاتھ ڈالا جہاں بڑے بڑے ممالک، بڑی بڑی طاقتیں ڈرتی تھی ہاتھ ڈالنے سے، وہاں ایران نے ہاتھ ڈالا اور اس کو تباہ کیا۔ بنیامین نتن یاہو کو تباہ و نیست و نابود کیا، چاہے وہ اب مر گیا ہے نہیں مرا، جو بھی اطلاعات ہیں، وہ جو خبریں چل رہی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کر دیتا ہوں، اب وہ آپ دیکھ لیں۔ ایک بڑی خبر ایجنسی ہے، اس نے یہ خبر دی ہے کہ وہ تباہ ہو گیا، اور بھی مختلف جگہ سے آ رہی ہے، ان کی حالات شیشناک ہے، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن میں نہیں کہتا کہ وہ تباہ ہوا ہے، مر گیا ہے، جو بھی ہوا ہے وہ بات میں نہیں کہتا۔ میں آپ کو صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں ایران نے حملہ کیا، اس جگہ کو، جس جگہ کو اس نے نشانہ بنایا، وہاں بڑے بڑے مسلمان ممالک اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے۔ رپورٹ تو میں نے آپ کو بتا دی، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ مر گیا ہے، بہت ساری خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ بیمار ہے اور اس کو نقصان ہوا ہے، زخمی ہوا ہے، اسپتال میں، کئی کہہ رہے خفیہ رکھا ہوا ہے، جو بھی ہے۔ ایران نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ کیا، اتنے بڑے جذبے کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس نے وہاں اس جگہ پر ہاتھ ڈالا، ایران کے اس جگہ کو نشانہ بنایا جہاں بڑے مسلمان ممالک اس جگہ کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے۔